نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا واهوال الاخرة وسائر امورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر، دنیا کے فنا ہونے، آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور اور نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح اور اس کو استقامت پر ابھارنے کے بیان میں. قال اللہ تعالی انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. وقال تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. وقال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الاحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تم کہہ دو کہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک، پھر غور و فکر کرو. اور فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر اور لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے. اور فرمایا بھلا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان پر کہ اس کو کیسا بلند کیا گیا، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں، اور زمین پر کہ کس طرح صاف بچھائی ہے. سو تم سمجھاتے جاؤ کہ تمہارا کام تو سمجھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، فینظروا پھر وہ زمین کی نشانیاں دیکھتے. اور اسی طرح کی اس باب میں بہت سی آیات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ آیات گزری ہیں ان میں سے تو کچھ ایسی ہیں جو آپ قرآن پاک کے لیسن میں لے چکے ہیں اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، جس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک مکمل اور جامع تصور دیا گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور و فکر بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کا مکمل ہونا اور اس کا فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہونا دراصل یہی ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے. ان دونوں کے اندر کسی قسم کی کنٹراڈکشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کی ضرورت کے لیے بنائی اور یہ قرآن اور یہ ہدایت بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی بھیجا. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تعلیمات یا اسلام کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہوں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے تقاضے کچھ اور ہوں. ان دونوں کے اندر مکمل ہم آہنگی ہے، لیکن کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ اپنی دنیا کے امور میں ہم محنت کرتے ہیں اور نہ اس میں کوشش کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بظاہر جو کنٹراڈکشن نظر بھی آتی ہے یا اختلاف نظر بھی آتا ہے تو یہ ہماری اپنی کوتاہ نظری کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی اسی رب نے یہ دین بنایا،
پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا کے خلاف جاتا ہو، یا دین اور دنیا جو ہے وہ ہم آہنگ نہ ہو اور ان میں ہارمونی نہ پائی جاتی ہو؟ اگر ایسا کچھ محسوس ہوتا بھی ہے ہمیں تو وہ ہماری کم فہمی کا نتیجہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر اسی لیے غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اور سوچو اور ہوش اور عقل سے زندہ رہو. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں کہ جو اندھے اور بہرے بن کر ان آیتوں پر گر پڑتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ مقصود ہیں کہ جو اس کی آیات کو صحیح معنی میں دل اور دماغ کی آنکھوں کے ساتھ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورۃ سبا میں نصیحت کی کہ انما اعظکم بواحدۃ، کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم لوگ دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ. دو دو اور ایک ایک سے مراد یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بھی اور مل جل کر بھی. کیا کرو؟ ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو. مراد یہ کہ یہ تدبر کائنات میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں دو طرح سے ممکن ہے، الگ الگ بھی، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. یعنی جس طرح بھی کسی کو سوٹ کرتا ہو اور جس طرح بھی کوئی کر سکتا ہو اور اس اصل مقصود تک پہنچ سکتا ہو، اسے کرنے کی آزادی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ مقصد پورا ہونا چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں توجہ دلائی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل، کیا ان لوگوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اگر ایک جانور کی طرف ہی غور و فکر کریں، اس کے جسم، اس کی ہڈیوں، اس کے کھال اور اس کے بال اور اس کے سفر کرنے پر، اور یہ کہ کتنی شدید گرمی میں کیسے صحرا میں 8 دن بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیے انسانوں کی بلا چون و چرا خدمت کرتا چلا جاتا ہے. یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ بیچ میں یہاں نہ آیا کریں اور نہ بات کیا کریں، یہ علم کی مجلس کے احترام کے خلاف ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ان چیزوں پر غور فکر کرنے کے لیے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور اس وقت ہوتا ہے جب وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے. اور غفلت انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے نہیں جیتا، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں انسان کو دراصل زندگی کے اصل منزل اور مقصد تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر پہاڑوں کی طرف نظر ڈالنے کے لیے کہا گیا، زمین کی طرف نظر ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں دراصل کیا ہیں کہ تم ان کو دیکھو کہ کس نے بنائی. خود بخود نہیں بن گئی، ان کے بنانے والا کوئی ہے، اور جس نے ان کو بنایا اسی نے تمہیں بنایا. اور اگر بننے کے بعد یہ سب کچھ فنا ہوگا تو اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی ایک دن خاتمہ ہوگا اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم نے اس رب کا شکر کتنا ادا کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو. یعنی اگر تم اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی اور اپنے ارد گرد کی نشانیوں سے استفادہ کر چکے ہو تو اس کے بعد ان چیزوں کی طرف توجہ کرو جہاں تک تم ابھی تک پہنچے نہیں ہو. اور یہ سب کچھ کرنا اور کسی مقصد کے لیے دنیا میں گھومنا پھرنا جو ہے وہ بھی کوئی غیر اسلامی فعل نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کی طرف خود توجہ دلا رہا ہے.